میڈیا انڈسٹری نے حالیہ سالوں میں زبردست ترقی کی اور بہت سے نئے چہرے اس دور میں بہترین اور زبردست پروگرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں یہ ان اینکرز کے متعلق ہے جو پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن صحافت کی دنیا میں ان کا مقام بدترین ہے. یعنی آپ ان کو یوں سمجھیں کہ یہ ورسٹ جرنلسٹ ہیں سب کانٹیننٹ کے. تو امید ہے کہ پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. شویتا سنگھ میڈیا انڈسٹری میں 1996 میں داخل ہوئی اور مختلف ادوار میں کام کرتی رہیں. انہوں نے زی نیوز اور سہارا کے لیے بھی کام کیا. 2002 میں انہوں نے آج تک ٹی وی چینل کو جوائن کیا. عمومی طور پر وہ ٹاک شوز میں ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں جو میڈیا انڈسٹری میں سو کالڈ ریٹنگ لے کر آتے ہیں. ہر شو سے پہلے وہ اپنے موضوع پر اپنی ہی ایک رائے قائم کر چکی ہوتی ہیں اور بڑی چالاکی سے اپنے مہمانوں سے بھی ویسے ہی جملے اگلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. شویتا سنگھ بھارت کو ایک مہان ملک سمجھتی ہیں اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ سب اچھا کا راگ الاپتی نظر آتی ہیں. ان کے سوال حد سے زیادہ لمبے اور الجھاؤ والے ہوتے ہیں جو کہ عام جرنلزم کے اصولوں کے صریحاً خلاف ہیں. بعض اوقات وہ اونچی آواز میں بھی سوالات کرتی ہیں جو تکبر کی واضح دلیل ہے. جارحانہ مزاج اور اکھنڈ بھارت کی کٹر حامی ہونے اور ہندوستان میں اقلیتوں کو رسوا کرنے کی حامی ہونے کی بدولت وہ ہماری نظر میں بر صغیر پاک و ہند یعنی سب کانٹیننٹ کی بدترین میڈیا پرسنالٹی میں 5ویں نمبر پر ہیں. منصور علی خان ایکسپریس نیوز پر خبریں پڑھتے پڑھتے اچانک منصور علی خان نیوز اینکر بن گئے. انہوں نے اپنے کئی شوز میں اپنے سے کئی اچھے اور بہتر نیوز پرسنل پر رقیق اور باریک حملے کیے. ان پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کے پرزور حامی ہیں اور ہمیشہ پی ٹی آئی حکومت پر سخت نکتہ چینی کرتے ہیں، اور یہ نکتہ چینی اس قدر طنزیہ انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کو سننے والا اس کی کاٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میڈیا ہاؤس میں ان کی تیز رفتار ترقی بھی حیران کن ہے. ان سے کہیں اچھے اور بہتر لوگ آج بھی اسی نقطے پر کھڑے ہیں جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے. منصور علی خان جس تیزی سے عروج کی طرف جا رہے ہیں وہ اس بات کی غماز ہے کہ وہ اسی تیزی سے نیچے بھی گریں گے، کیونکہ عموماً پرائم ٹائم شو میں اس طرح کے شوز کامیاب نہیں ہوا کرتے. اس لسٹ میں ہم انہیں 4تھے نمبر پر رکھتے ہیں. راہول کنول انتہائی متشدد تیکھے انداز میں سوالات کرنا، سوالوں کی بھرمار، اکھنڈ بھارت کے خاص حمایتی اور اپنے ہی مہمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے ماہر ہیں. تکبرانہ لہجہ اور کم مطالعے کی وجہ سے وہ بہت ہی بودے اور چھوٹے سوالات کرتے ہیں جو کسی بھی طرح انہیں ایک اچھا اینکر نہیں بناتے. پاکستان دشمنی بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس لسٹ میں 3 نمبر پر شامل ہے. سلیم صافی پاکستان میں بے حد کنٹروورشل صحافی ہیں. وہ اپنے نقطۂ نظر سے کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور خود کو اب تک اخوان سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، جو ایک سیاسی اور لسانی غلطی ہے. وہ مکمل طور پر مسلم لیگ نون کے حامی ہیں اور ان کی تحریر پاکستان میں اسٹیبلٹی کے بجائے مزید گھمبیر مسائل کھڑے کرتی رہتی ہے. بہت سے کنٹروورشل انٹرویوز اور ان کا نقطہ نظر انہیں اس لسٹ میں
شامل کرتا ہے اور ہم انہیں دوسرا نمبر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو میڈیا پرسنل ہیں ان کا نام ہے ارناب گوسوامی۔ بھارت کے سب سے جارح مزاج اینکر ہیں۔ یہ حضرت جرنلزم کی شدھ بدھ سے بھی شاید واقف نہیں۔ اگر آپ نے کبھی ان کا کوئی پروگرام دیکھا ہے تو آپ یہ بات یقینی طور پہ جان جائیں گے کہ ان کا واحد نقطہ نظر پاکستان کو بدنام کرنا ہے اور لوگوں سے داد طلب کرنا ہے۔ اگر آپ ان کا کوئی پروگرام دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ شخص صرف چیخنے چلانے کے علاوہ کوئی کام کی بات نہیں کر سکتا۔ ان کی یہی خوبیاں انہیں ہماری نظر میں پہلا نمبر دیتی ہیں۔ دوستوں، آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔